الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، 11ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابھی تک انشاءاللہ آپ 10 درسوں کو پڑھ چکے ہوں گے، دیکھ چکے ہوں گے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں عاشورائی ثقافت اپنانی چاہیے تاکہ پھر دوبارہ وہ حالات پیدا نہ ہو جس میں سید الشہداء کی طرح کوئی اور قتل ہو جائے، کوئی کربلا کی طرح کوئی اور عظیم واقعہ رونما نہ ہو، چونکہ اگر حالات پھر اس طرح ہوں گے تو یقیناً بعید نہیں ہے کہ دوبارہ کربلا کی طرح واقعہ تکرار ہو۔ اگرچہ اس طرح کبھی تو نہیں ہو سکتا، لیکن مقصد یہ ہے کہ ایسے عظیم شخصیات کی شہادت ہو، اس طرح عظیم جو دین کے وفادار لوگ ہیں ان کی شہادت ہو، ان کا قتل ہو، تو یہی کربلا کا تکرار ہونا ہے کہ دین کی حفاظت والے لوگ وہ بے دردی سے قتل ہو جائیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عاشورائی ثقافت اپنائیں۔ عاشورائی ثقافت کے لیے اپنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ وہ بنیادی عناصر جس سے ہماری زندگی بنتی ہیں، جس سے دین کی حفاظت ہوتی ہیں، ہم ان کو اپنائیں۔ اس میں عرض ہوا کہ جذبہ ایمانی، سطح ایمانی کو ہم بلند کریں، بصیرت کو ہم بلند کریں، سطح فکری کو بلند کریں، اور وفاداری کو، محمد و آل محمد سے محبت کو، عشق کو ہم عام کریں، تب جو ہے دین کی حفاظت ہوگی۔ لہذا ہمیں مسلسل کوشش کرنی چاہیے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کریں، چونکہ ایک عنصر در حقیقت روح واقعہ کربلا وہی اصلاح طلبی ہے۔ امام حسین نے یہ قیام کیا، چونکہ امام حسین سید الشہداء چاہتے تھے کہ معاشرے کی اصلاح ہو۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں، اصلاح کی تعریف کریں گے، چونکہ یہ معاشرہ اس قدر، اسلامی معاشرہ اس قدر بگڑ گیا تھا، جس طرح وہ پہلے 10ویں درس میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ امام حسین نے ان دانشوروں کو، تمام جو قبائل کے سے جن کا تعلق تھا، اقصی نقاط جہان سے آئے تھے حج میں، ان کو کہا اگر تم لوگ میرا ساتھ نہیں دو گے، یہ واقعہ کربلا سے پہلے ہے، الا تنصرون وتنصفون قوی الظلم علیکم وعملوا فی اطفاء نور نبیکم، تو یہ ظالم لوگ تم پر غالب ہوں گے، اور پھر وہ لوگ نور نبی کو، تمہارے نبی کے نور کو ضرور وہ خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ اس نور کو کی حفاظت کے لیے پھر بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر وہ لوگ اس وقت امام حسین کا ساتھ دیتے اور اسلامی معاشرہ سید الشہداء کا ساتھ دیتا، یقیناً اتنی بڑی قربانی نہ دینی پڑتی، لیکن حالات اس نہج پر آ گئے، اور اس کے اسباب بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ ایک طرف سے وہ حالات ایسے فراہم ہوئے، حالات مثلا کس طرح کہ لوگ اسلامی ثقافت سے دور ہوئے، اور لوگوں کی سطح ایمانی بہت کمزور ہو گئی، سطح بصیرت اور سطح فکری بھی بہت نیچے آ گئی، ساتھ قبائلی سسٹم بہت زور پر تھا، جیسا کہ استاد مصباح کا قول پہلے درس میں بھی عرض کر چکے ہیں۔ استاد مصباح کہتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ لوگ قبیلہ کی بات کرتے تھے، جی چونکہ قبیلے والوں کا یہ فیصلہ ہے تو ہم ہر صورت میں ان کا ساتھ دیں گے، اس کے لیے مناظرہ بھی کریں گے، چونکہ قبیلے والوں کی سوچ ہے تو ہماری بھی وہی سوچ ہے۔ مثلا کہ آج کل قبیلہ کی جگہ پر بڑے شہروں میں تنظیمیں ہیں، احزاب ہیں، لوگ جو ہے وہ تنظیم کی بات، چونکہ جی ہماری تنظیم کا یہ فیصلہ ہے، ہماری حزب کا یہ فیصلہ ہے۔ جب حزبی فیصلوں کے لیے انسان اپنی زندگی دے اور اپنی فکر دے، اپنی سوچ دے، تمام تر اس کے فیصلے تنظیموں کی روشنی میں ہو، اس کی زندگی کیا ہوگی؟
تو یہی در حقیقت وہ بنیادی یہ زمینہ تھا کہ معاویہ آ جائے ان سے استفادہ کرے. معاویہ نے سرداروں کو خریدا. وہ لوگ جو خریدنے والے نہیں تھے وہ کم تھے، اقل تھے، یا ان کو قتل کیا، ان کو ڈرایا دھمکایا. اس اسلامی معاشرے کے رخ کو موڑنے کے لیے معاویہ چونکہ پہلے یہ زمینہ فراہم کیا، اور یہ بھی رسول خدا کی رحلت کے بعد، رسول خدا کے زمانے بھی جو منافقین تھے اس کے بعد بھی ان کے ہاتھوں میں حکومت بھی آ گئی. تو یہی زمینہ اس لیے فراہم ہوا. جب یہ زمینہ فراہم ہوا، یہ حالات آمادہ ہوئے، تو معاویہ آ گئے، انہوں نے تبلیغات شروع کی. جعل احادیث، غلط تفسیر، خریدنا، کسی کو پوسٹ دیا، کسی کو گورنر بنایا، کسی کو کوئی اور پوسٹ دیا، کسی کو در حقیقت پیسے دیے، وغیرہ وغیرہ. تب یہ معاشرہ دین خدا سے بہت دور ہوتا گیا. انفرادی طور پر مثلا اس معاشرے کی یہ حالت تھی جس میں معاویہ نے ایک دن سفر پر جا رہا تھا، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بدھ کے دن جمعہ کی نماز پڑھے. چونکہ میرے پاس جمعہ کے دن میں نہیں ہوں، کہیں جا رہا ہوں، تو اس لیے کیا وہ فرق پڑ جاتا ہے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنا یا جو ہے جمعے سے پہلے. بدھ کے دن وہ لوگوں کو آزمانا چاہتا تھا یہ لوگ کس قدر بی دین ہو چکے ہیں، دین سے ان کی وفاداری کس حد تک کم ہو گئی ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا. دیکھ لیا کہ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، جب معاویہ چاہتے ہیں کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم بدھ کو پڑھیں گے، ہم نے تو نماز ہی پڑھنا ہے، چاہے جمعے کو ہو یا بدھ کو ہو. پس اس سے آپ اندازہ لگائے اسلامی معاشرہ کس قدر اسلامی معاشرے کو پیچھے دھکیل دیا گیا. اور معاویہ چاہتا تھا جس کو قتل کرے. اس طرف سے کہ میں کون ہوں، یہ تو سب کچھ خدا کر رہا ہے، الخیر والشر کل من اللہ. یہ اس کے لیے بنیادی توجیہات کے لیے بھی عقیدی بھی بنائے. نہیں میں تو قتل نہیں کر رہا ہوں، میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے، یہ سب کچھ تو اللہ ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، یہ توجہ کر لے اس طرح. ہاں یہ لوگ بھی سر ہلاتے تھے، ٹھیک ہے معاویہ جو کچھ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، معاویہ تو بڑا موحد انسان ہے، توحیدی بنیادوں پر سب کچھ کر رہا ہے. اسلامی معاشرے کی جب یہ حالت بن گئی جس میں دین کی وفاداری ختم ہو گئی، دینی وفاداری نہ رہے اس معاشرے میں، تو اس معاشرے کو کہتے ہیں جناب یہ ایک فساد زدہ معاشرہ ہے، فساد میں مبتلا معاشرہ ہے. انشاءاللہ ہم فساد کی تعریف کریں گے، اصلاح کی بھی تعریف کریں گے. پھر اس معاشرے میں جو استدلالات ہوتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، بالکل چونکہ لوگوں کی ذہنی سطح اس حد تک کمزور ہو گئی ہیں کہ آپ جو بھی بات کر سکتے ہیں. پھر ادھر استدلال کا انداز اور ہے، گفتگو کا انداز اور ہے. ادھر آپ ایک بات کریں گے، اس طرف سے وہ بھی تو کچھ کہیں گے، اس لیے کہ کوئی معیار تو ہے ہی نہیں. وہ واضح معیارات کے جس کی روشنی میں انسان بات کرے، جب وہ ختم ہو جائے تب کس بنیادوں پر کوئی تحلیل کریں گے، تجزیہ کریں گے. کسی بھی مسئلے کی تحلیل اور تجزیہ کے لیے ایک بنیادی چاہیے کہ وہ بنیادی ہم سب کے لیے مسلم ہو. جب وہ بنیاد انسان کی، اب اس کی روشنی میں آپ آگے تفسیر بھی کر سکتے ہیں، تحلیل بھی کر سکتے ہیں، تجزیہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی بنیاد ہے ہی نہیں تو یہی پلورالزم کہیں یا جو بھی اس کو کہیں، پھر ہر کوئی ہر بات کر سکتا ہے. معاویہ نے جو حالات بنائے وہ اس طرح کے حالات بنائے کہ اصلی جو فکر تھی مسلمانوں کی فکر، اس کو ختم کیا. جب وہ بنیادی فکر ختم ہو جائے، آپ جو کچھ کریں گے تو کہیں گے جی فلاں نے بھی تو یہ کیا. مثلا معیار جو ہے رسول خدا کی زندگی کو نہیں، اصحاب کو معیار زندگی. ہماری زندگی میں جو بنیادی کردار ہیں فرض کر لیں، انہوں کا یہ اصحاب کے ہیں. وہ کہیں گے جی امیر المومنین نے یہ کام کیا، تو کہیں جی وہ فلاں نے تو بھی وہ کام کیا، تو بس میں وہ چونکہ میرے لیے تو اصحاب ہے تو میں اس کے راستے پر جاتا ہوں. وہ دوسرا کہے گا کہ جی
فلاں صحابی نے ایسا قدم اٹھایا، تو وہ سامنے والا کہ جی وہ فلاں صاحب نے اس کے مخالف سیٹ پہ گئے ہیں تو میں اس طرف جاتا ہوں۔ معاشرہ اور یہ اسلامی جامعہ، اسلامی معاشرہ، یہ اندر سے کھوکھلا اور اندر سے تقسیم در تقسیم ہو جائے گا، چونکہ کوئی معیار تو ہے ہی نہیں۔ معیارات ایسے بنائیں کہ وہ معیارات خود معیار نہیں ہے۔ یہی وہ کام تھے جو معاویہ نے کیے۔ خوب جب معاویہ آئے مدینہ، تمام ان کو کہا، ادھر وہ خطبے بھی آپ دیکھیے، معاویہ چاہتا تھا کہ وہ بھی اہل بیت کی طرح فصیحانہ بات کرے۔ وہ سمجھتا تھا کہ جی فصیحانہ باتوں کے لیے اس نے ایسے اوٹ پٹانگ اس طرح کی باتیں کی کہ کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہا واہ جی معاویہ نے تو کیا خطبہ دیا، حالانکہ وہ خطبہ بھی موجود ہے، مثلا وہ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے کیا۔ خوب بعد میں تماموں کو کہا میں یزید کو اپنا جانشین بنانا چاہتا ہوں، اور امام حسین کو بلایا کہ سوائے آپ کے اور 2-3-4 اور ہیں، باقی تماموں نے میرے بیٹے کی خلافت کو تسلیم کیا ہے، لیکن آپ راستے میں رکاوٹ ہے، آپ نہیں چاہتے اسلامی معاشرہ ترقی کرے، اسلامی معاشرے میں وحدت ہو، اسلامی معاشرے میں اتحاد ہو، آپ نہیں چاہتے۔ اس لہجے میں وہ بات کر رہا۔ امام حسین سید الشہداء نے معاویہ کو کہا معاویہ یزید میں خلافت کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، چھوڑ دے ایسے لوگوں کو کہ جس کا باپ معاویہ کے باپ سے افضل ہے، جس کی ماں معاویہ کی ماں سے افضل، یزید کی ماں سے افضل ہے، جس کا باپ یزید کے باپ سے افضل، جس کی ماں یزید کے ماں سے افضل، جو خود یزید سے افضل۔ اب دیکھیے امام علی مقام علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ نے بھی ایک مرتبہ کہا کہ انزلنی یا دہر ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویہ، کس قدر زمانہ مجھے نیچے لے کر آیا، کس قدر نیچے لے کر آیا۔ کبھی لوگ کہتے ہیں جی معاویہ اور علی، معاویہ یہی چاہتا تھا کہ علی کو، یہ لوگوں کی سطح فکر اس حد تک نیچے آ گئی، اس لیے تو معاویہ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ خود یزید سے بہتر، اس کی ماں یزید کی ماں سے بہتر، اس کا باپ یزید کے باپ سے بہتر۔ معاویہ نے کہا آپ بدگوئی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، یزید جیسے پاک انسان کی آپ توہین کر رہے ہیں۔ اس نے کیا توہین ہے؟ میں حقیقت بتا رہا ہوں، اس میں اصلا کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں اسلامی معاشرے کی امور سنبھالے۔ کہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خود کو جو ہے خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں؟ کہاں اس میں کیا قباحت ہے اگر میں خود کو خلافت کا حقدار سمجھوں؟ معاویہ نے کہا دیکھیے یہ جو آپ نے کہا کہ اس کی ماں یزید کی ماں سے بہتر ہے، یہ بات تو میں مانتا ہوں کہ آپ کی ماں فاطمہ تو زہرا ہے، رسول کی بیٹی، لیکن نہیں کہا کہ یہ رسول کی بیٹی ہے، اس کا کیا مقام ہے مسلمانوں کے ہاں، بلکہ کہا چونکہ وہ قریش سے ہیں۔ توجہ کر لیے قبیلئی سسٹم، چونکہ وہ قریش سے ہے اور یزید کی ماں قریشی نہیں ہے، اس لیے کہ قریش سے ہیں تو ہاں میں اس بات کو مان لیتا ہوں۔ لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ اس کا باپ یزید کے باپ سے بہتر ہے، تو کبھی بھی ایسا نہیں، میرے اور علی کے درمیان اختلافات ایک طرف ہوتے ایک طرف میں تھا، اور فیصلہ بھی میرے حق میں ہوا، یعنی چونکہ مولا امیر المومنین شہید ہوئے، قتل ہوئے، تو نتیجتاً اب تمام قدرت اس کے پاس آ گئی، تو کہا یہ تو اللہ نے میرے حق میں فیصلہ دیا تو میں اس سے افضل ہوا۔ ایک طرف ہوتے ایک طرف میں تھا، فیصلے بھی میرے حق میں ہوا، اللہ نے اس کو شہید کیا، قتل ہوا اور سب کچھ میرا ہاتھ آیا، تو ابھی فضیلت تو میری ہے۔ اب یہ واقعاً یہ جو حضرت امیر المومنین تعصب کھا رہے تھے کہ انزلنی یا دہر ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویہ، لوگوں کی سطح کو دیکھیں، معاویہ اس طرح گفتگو کر رہا ہے، واضح ہیں حالات ایسے بنے ہیں۔ کہاں جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ آپ افضل ہے یزید سے، تو میں معاویہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یزید اسلامی اتحاد کے لیے بہترین انسان ہے، آپ سے وہ بہت زیادہ اس مسئلے میں ترجیح رکھتا ہے۔ آپ بدگوئی کر رہے ہیں، آپ غیبت کر رہے ہیں، یزید کی یہ غیبت ہے، یہ بدگوئی ہے،
وہی مقدس لوگ جو استاد مصباح کی وہ بات نقل کر چکے ہیں کہ امام خمینی بھی جب شاہ کے خلاف بولتا تھا تو یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ اکبر، اب یہ دیکھیے یہ مجتہد غیبت کر رہے ہیں، آیا ہم اس میں بیٹھ جائے غیبت سونے یا اڑ جائے کیا کریں، اس نے تو ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ بہرحال اسلامی معاشرے کو اس حد تک نیچے لے آئے تھے۔ آپ اسے اندازہ لگائے کہ معاشرت میں اسلامی روح ہے ہی نہیں۔ خب جس میں اسلامی روح نہ ہو وہ فاسد معاشرہ ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آغایون جو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اصلاح کی ضرورت ہے، بے شک اس کی ہم وضاحت کریں گے اصلاح کیسے کہتے ہیں، اصلاح کی کیا تعریف ہے، لیکن واقعیت یہ ہے کہ اس معاشرے کو اس حد تک نیچے لے آئے تھے۔ جب حالات اس طرح پیدا ہو جائے، چونکہ کوئی معیار تو ہے ہی نہیں، ان کے اللہ رسول خدا کی زندگی معیار ہے، اگر رسول خدا کی زندگی ان کے لیے وہ اس کو معیار قرار دیتے تو رسول خدا نے تو امام حسین کے حق میں جو کچھ فرمایا تھا، یزید، معاویہ، ان جیسے لوگوں کے حق میں کچھ کہا نہیں ہے۔ اگر رسول خدا کی زندگی ان کے لیے ان کے لیے معیار تھا تو پھر تو لوگوں کو چاہیے کہ امام حسین کا ساتھ دے، نہیں دیا۔ بس واضح ہے ان کے لیے رسول خدا کی زندگی، رسول خدا کے فرامین، رسول خدا کی شخصیت کوئی ملاک نہیں تھا، وہ ملاقات ختم ہو گئے تھے۔ تب تو ایک طرف سے ایک کہہ دیتا بھئی علی نے یہ کہا، معاویہ بھی تو اس طرح کہہ رہے ہیں۔ اس طرح حالات ہے کہ جو شخص مولا امیر المومنین کے پاس آتا تھا، اگر مولا امیر المومنین سے کچھ مانگتا اور مولا امیر المومنین اس کو جو ہے وہ نہ دیتا کہ یہ آپ کا حق نہیں بنتا، وہ فوراً معاویہ کے پاس جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف علی ہے اور ایک طرف معاویہ بھی ہے، کوئی معیار تو ہے ہی نہیں ان کے لیے کہ وہ ہر صورت میں علی کا ساتھ دے نا۔ خوب جب مولا امیر المومنین کی شہادت کے بعد تو تمام معیارات بالکل نابود اور ختم ہو گئے۔ یہ جو سید الشہداء نے اس میں کہا ہے کہ پروردگار وَلَكِنْ لِنَرَى الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ، میں چاہتا ہوں کہ وہ نشانیاں تمہاری دین کی، وہ نشانیاں وہ دیکھو، دینی نشانیاں جو انسان دیکھ کر اس روشنی میں آگے جائیں۔ یہ نشانی ہے کہ انسان کو راستہ دکھائے، انسان اس کو دیکھ کر آگے جائے، صراط مستقیم طے کرے۔ اور امام حسین نے بارہا کہا انی اخاف ان یندرس ھذا الحق، یہ دین محمد مصطفیٰ میں دیکھ رہا ہوں کہ ختم ہو رہا ہے۔ وہ جذبہ ایثار، جذبہ وفاداری، وہ بصیرت، وہ روشنی، وہ سب کچھ۔ تو ان جیسے حالات میں امام حسین نے دین کی حفاظت کے لیے کربلا کا سفر شروع کیا اور کہا میں اب اس معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں سیرت محمد مصطفیٰ اور سیرت علی بن ابی طالب پر جانا چاہتا ہوں۔ تو علی کی وہ کون سی سیرت ہے، رسول خدا کی کون سی سیرت ہے جس پر امام حسین جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے جو کربلا برپا کیا یہ رسول خدا کی سیرت تھی، یہ امیر المومنین کی سیرت تھی۔ ابھی آپ کے ذہن میں بھی آئے گا کہ آیا امام علی مقام مولا امیر المومنین نے بھی کربلا برپا کی ہے، رسول خدا نے بھی کہ چونکہ امام حسین ان کی سیرت پر جا رہا ہے، اس نے کہا میں ان کی سیرت پر جا رہا ہوں۔ کربلا برپا کرنا ان کی سیرت ہے، دین کی حفاظت ان کی سیرت ہے، دین کی حفاظت کے لیے ہر قسم قربانی دینا ان کی سیرت ہے۔ باور کر لے یہ قربانی اس سے پہلے انہوں نے بھی دی ہے، دین کے لیے ہر قسم کی قربانی رسول خدا نے دی، مولا امیر المومنین نے دی۔ تب امام حسین نے کہا میں ابھی دین کی حفاظت کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے ان کی سیرت پر جانا چاہتا ہوں۔ اس دین کی حفاظت کے لیے مولا امیر المومنین نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرح عظیم خاتون جہان سیدۃ النساء العالمین کو دیا۔ ان ظلموں کو دیکھا، ان دردوں کو دیکھا، مدینے میں اپنی آنکھوں سے وہ حالات دیکھیں کہ وہ تمام تر کربلائی حالات تھے، لیکن کہا پروردگار تیرے دین کی خاطر صبر کروں گا، استقامت کروں گا، دین سے وفادار رہوں گا،
رسول خدا جو جس دین کو لے کر آئے تھے اس کی حفاظت کروں گا. یہ درد بھی برداشت کرنے پڑیں گے مجھے. حسن و حسین کا گریہ بھی برداشت کرنا پڑے گا مجھے. سب کچھ برداشت کروں گا، لیکن خالق تیرے دین کی حفاظت کروں گا. لہذا سب کچھ قربان کیا. رسول خدا نے بھی سب کچھ قربان کیا. اس لیے امام حسین نے بھی کہا میں اب اس معاشرے کی اصلاح کے لیے خروج کر رہا ہوں. انشاءاللہ ہم عیدہ اس اصلاح کی تعریف کریں گے کہ امام حسین کی مراد اصلاح سے کیا ہے. یہ معاشرہ جو اس حد تک اس نے تنزل کیا ہے، جس کے تمام معیارات مٹ گئے ہیں، معالم مٹ گئے ہیں. جب تمام تر معیارات مٹ جائے، معالم مٹ جائے، وہ نشانیاں ختم ہو جائے، پھر نہ انسان کی گفتگو کا کوئی انداز ہے کہ ان بنیادوں پر آگے گفتگو کو لے جائیں گے. واقعیت ہمارے علاقوں میں بھی، پاکستان میں بھی ابھی آپ دیکھیے 2 پارٹیاں، مثلا مسلم لیگ نون، تحریک انصافیہ، اور یہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں، ہر ایک کی اپنی گفتگو ہے. کوئی بنیاد ہے ہی نہیں کہ اس بنیاد پر ہم آگے جائیں گے، بحث کریں گے کون حق پر ہے کون نہ حق ہے. اس لیے کہ وہاں کوئی معیارات ہے ہی نہیں ان کی. نہ تو ادھر علامہ اقبال ان کے لیے کوئی معیار ہے، نہ قائد اعظم کی سوچ کوئی معیار ہے، نہ دوسرے نہ پاکستان کا قانون ان کے لیے کوئی معیار ہے کہ ہم اس کی روشنی میں آگے بات کریں گے. نہ جب کوئی معیار ہے ہی نہیں تو ہر ایک کی اپنی گفتگو ہے. معالم جب مٹ جائے، وہ نشانیاں نہ رہے، پھر آگے کسی کو یہ پلورلزم عملی دینی جس کو آپ کہیں دین میں یہ پلورلزم ہے، احزاب میں پلورلزم ہے، پھر آپ کسی کو حق بھی نہیں کہہ سکتے، کسی کو باطل بھی نہیں کہہ سکتے. یہی وہ انحرافات ہے جس کی وجہ سے معاشرہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، معاشرے کی بنیادیں ہل جاتی ہیں. امام حسین نے دوبارہ وہ معیارات زندہ کیے، اس دین کو زندہ کیا، ان معالم کو زندہ کیا، نشانیوں کو زندہ کیا کہ یہ دین کی بنیادیں ہیں. اگر یہ ہو تو دین کی حفاظت ہے. جو ان بنیادوں سے ہٹ کر جائے وہ دین کی حفاظت نہیں کر رہا ہے. یہی واقعہ ہے جس کی تفسیر تمام تر بعد والے ائمہ ہدی نے کی ہے. انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں اس کی تفسیر کریں گے کہ اصلاح سے کیا مراد ہے. امام حسین سید الشہداء نے اصلاح کے لیے یہ جو قربانی دی ہے اس کی وضاحت کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.